زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے کہ تازہ پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف حمید، اور اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی، بریگیڈیئر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب، رہنما تنظیم اسلامی ہیں اور دفاعی تجزیہ نگار، اور ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے نائب ناظم اعلیٰ جناب خالد محمود عباسی صاحب، جو اسلام آباد میں موجود ہیں۔ محترم ناظرین، جب سیاسی حکومتوں سے عوام کا دل بھر جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ فوج کو مداخلت کی دعوت دیتے ہیں، اور کچھ جو مارشل لاء سے الرجک لوگ ہوتے ہیں وہ کسی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی آرزو کرنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو انقلاب یاد آ جاتا ہے، اور کچھ لوگ پاکستان کے حالات کو سن کر، اس کا ذکر کر کے، مرثیہ پڑھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر مارشل لاء آ جائے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں اس امید پر کہ پاکستان کے حالات کی خرابی کی اصل وجہ تو سیاستدان تھے، وہ چلے گئے، فوج تو پروفیشنل ادارہ ہے، یہ ملک کو سنوار دے گا۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ فوج آتی ہے تو قوم کو بڑے سنہرے خواب دکھاتی ہے، گڈ گورننس کے اور ترقی کے، لیکن ہوتا کیا ہے، کچھ عرصے بعد وہی فوجی سیاستدانوں کے کندھوں کا سہارا تلاش کرتے ہیں اور ان سیاستدانوں کو حکومت میں شامل کر لیتے ہیں۔ ناظرین، آج کل بھی کچھ ایسی ہی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت لا کر ملک کو بہتری کی طرف گامزن کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ حالانکہ فوج کے ترجمان اس کی واضح الفاظ میں تردید کر چکے ہیں، لیکن سچ پوچھے تو ہر پاکستانی کے دل کی آرزو تو ہے کہ ملک کے حالات سدھریں، خوشحالی آئے اور کرپٹ لوگوں سے قوم کی جان ہمیشہ کے لیے چھٹ جائے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ کی آپشن پر بحث کریں گے، اور ساتھ ہی جمہوریت کے حوالے سے بات کریں گے جو پاکستان میں ہے، اور لگے ہاتھوں آمریت پر بھی گفتگو ہوگی جو ملک میں بار بار آتی ہے، اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان تینوں جو فارمز آف گورنمنٹ ہیں ان کو دیکھیں اور اصل حل یا اصل ایشو کو تلاش کریں جو پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ افواہیں جو گردش کر رہی ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ بھی اور سننے میں بھی آ رہا ہے کہ پاکستان کی کچھ پس پردہ طاقتیں یا کوئی ایک طاقت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں ایسی گورنمنٹ آئے جو کہ پروفیشنلز پر مبنی ہو، یعنی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آئے اور وہ کچھ عرصے تک رہے اور پاکستان کے حالات کو درست کر دیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ، ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ہوتی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف حمید صاحب، یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ اس وقت ملک بھر میں، خصوصاً اسلام آباد میں، یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ملک میں کوئی ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ لائی جا رہی ہے، لیکن ماضی کا تجربہ یہ ہے کہ کوئی افواہ اگر بہت زیادہ گردش کر جائے تو پھر وہ حقیقت نہیں بنا کرتی۔ نہیں، لیکن اس کی ڈینائل جب ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے ڈینائی، پاکستان کا یہ بھی اصول ہے کہ کسی حقیقت سے انکار کر دیا جاتا ہے حالانکہ وہ حقیقت موجود ہوتی ہے۔ زیادہ چانس تو یہی ہے نا کہ فوج جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ بنائے گی، یا کوئی دوسری گورنمنٹ غیر منتخب فوج اگر کوئی حکومت بنتی ہے تو ظاہر ہے وہ فوج ہی بنائے گی۔ اور فوج میں نے جس طرح حال ہی میں آئی ایس پی آر کے ترجمان نے جس طرح کیٹیگوریکلی اس بات کا انکار کیا ہے کہ ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ آ رہی ہے، تو اس میں میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہو جاتا ہے اس طرح پبلکلی اگر اعلان کیا جائے۔ تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونے والا نہیں مجھے دکھائی دے رہا۔ بہرحال کل کیا ہونا ہے یہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیے، ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ کیا ہوتی ہے؟
ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اصل میں زیادہ تر آج تک جو تجربہ دنیا میں ہوا ہے وہ ان ممالک میں ہوتی ہے جہاں کوئی اقتصادی بحران بہت ہی شدت اختیار کر لے. جب اقتصادی بحران بہت شدت اختیار کر لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ دنیا میں مثالیں ہیں، گریس میں، اٹلی میں ایسی حکومتیں جو ہیں وہ قائم کی گئی. لیکن اور وہ تمام تر زیادہ تر اکانومسٹ کو لیا جاتا ہے ان حکومتوں میں. اور اس کے علاوہ یعنی ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ جو آپ نے پوچھا کیا ہوتی ہے، تو ہر شعبے سے اس سے لا تعلق ہو کر کہ کسی کا پارلیمنٹ سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، ہر شعبے کے لیے اس کے ایکسپرٹ کو لیا جانا جو اس شعبے میں، اس محکمے میں ایکسپرٹ ہو، اس وزارت میں ایکسپرٹ ہو، اور اس کو لیا جاتا ہے. یعنی ایکسپرٹ لوگوں کی حکومت ہے، ہر اپنے پروفیشنل لوگوں کی امت جو اپنے اپنے شعبے میں ایکسپرٹیز ہوں. دنیا میں اس کی مثالیں ہیں، لیکن ابھی تک جو دنیا میں مثالیں سامنے آئی ہیں وہ ساری اقتصادی بحران کے نتیجے میں اکانومسٹس کی حکومت بنا کر آئی ہیں. لیکن یہ بھی تجربے نے بتایا ہے کہ وہ آتے ہیں، ٹیکنوکریٹس کی حکومت قائم ہوتی ہے، وہ بہت اچھے اقدام کرتے ہیں اور اس سے ملک کی اقتصادی صورتحال بہتر ہوتی ہے، لیکن پھر وہ چلے جاتے ہیں اور واپسی برے انداز میں ہوتی ہے. یعنی جو بحران پیدا ہوا ہوتا ہے وہ دوبارہ سر اٹھا لیتا ہے، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ زیادہ شدت سے سر اٹھاتا ہے تو شاید یہ مبالغہ نہ ہو. بریگیڈیئر صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا کبھی پاکستان میں، دیکھیں اقتصادی حالات پاکستان کے تو کبھی بھی جسے کہیں کہ اچھے نہیں رہے، جس کو ہم کوئی قابل اطمینان کہیں، کیا پاکستان میں کبھی رہی ہے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں پیور ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ڈیفائن کیا جائے تو اس کی ڈیفینیشن تو یہ ہوگی کہ ہر فیلڈ کے جو ماہرین ہیں ان پر مبنی ایک حکومت بنے. فرق یہ ہوگا نا کہ ہمارے یہاں جو عام حکومتیں جو بھی بنتی ہیں اس میں جو لوگ پاپولر ووٹ سے الیکٹ ہوتے ہیں وہ مطلب ہے جو اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں ان میں سے وہ وزارتیں جو ہیں وہ تقسیم کی جاتی ہیں. اور عام طور پر اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ جس شخص کو کسی چیز کا وزیر بنایا جائے اس کی اس فیلڈ میں کوئی ایکسپرٹیز بھی ہونا تو یہ چاہیے کہ خیال رکھا جائے وزیر خارجہ جو ہے اس کو کچھ خارجی امور کے حوالے میں اور بین الاقوامی حالات کے حوالے سے اس کی مطلب ہے نہ صرف یہ کہ اس کا علم ہو بلکہ مذاکرات کرنے کا، ڈپلومیسی کا بھی اس کا کوئی تجربہ ہو. اسی طرح جو وزیر خزانہ ہو اس کا کوئی شعبے سے کچھ ہو. لیکن ہمارے ہاں خاص طور پر تو علاقائی کو بھی بیلنس رکھا جاتا ہے کہ اتنے وزیر بلوچستان سے لینے، اتنے سندھ سے لینے. پیور ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ پاکستان میں کبھی بنی نہیں ہے. مارشاء اللہ آیا ہے یا کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنی ہیں، اور معین قریشی کی میں اسی طرف آ رہا ہوں نا کہ یا مارشاء اللہ جب آتا ہے تو مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر جو بھی ہوتا ہے وہ اپنی جو ٹیم میں لوگوں کو لاتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ جو ہیں وہ آئیں. ایوب خان کا مارشاء اللہ، ضیاء الحق کا مارشاء اللہ یا جنرل مشرف کا مارشاء اللہ اس کی مثالیں ہیں. اس میں شروع میں ایسے لوگوں کو لایا گیا جو اپنے اپنے شعبے میں کچھ مہارت رکھتے تھے. اور پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوتی ہیں، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہیں وہ تو ایک بہت ہی قلیل مدت کے لیے آتی ہیں اور ان کا تو بیسیکلی مقصد جو ہوتا ہے وہ تو الیکشن وقت پہ کرانا ہوتا ہے. لیکن معین قریشی کی حکومت تھی، معین قریشی صاحب تو باقاعدہ امپورٹ کیے گئے تھے. ان کا تو شناختی کارڈ ملا، ان کا شناختی کارڈ بھی وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ان کو شاید بنوا کر دیا گیا. اور وہ ایک اکانومسٹ تھے، اور اس وقت بھی پاکستان کی معاشی صورتحال چونکہ بڑی خراب تھی اس لیے ان کو مطلب لایا گیا. اور انہوں نے لیکن بہرحال وہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی الیکشن کرانے کے بعد وہ چلے گئے. تو پیور ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ جیسے بنتی ہے اس کے لیے بیسیکلی آمریت یا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ وہ اس کے زیادہ مطلب اس کو سوٹ کرتا ہے. جیسے امریکہ میں ہے ایک پریزیڈنٹ ہے، وہ پاپولر ووٹ سے الیکٹ ہو کر آتا ہے، لیکن پھر وہ اپنی ٹیم میں ایسے لوگوں کو لے کر آتا ہے کہ جو اپنے اپنے فیلڈ کے ان میں کوئی مہارت ہوتی ہے، ان سے پروفیسرز ہوتے ہیں، اور وہ پھر نظام حکومت چلاتے ہیں. فرق اس میں جو واقع ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ووٹ حاصل کر کے اور اسمبلی میں آتے ہیں اور پھر ان کو وزارتیں دی جاتی ہیں ان کے پیش نظر عوامی رائے عامہ جو ہے وہ زیادہ فوقیت رکھتی ہے. خواب بہت خالص جمہوریت جو ہے وہاں پر بھی وہ عوامی رائے عامہ کے مطابق فیصلے کرتے ہیں.
ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلے جو ہیں وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر اتنے وہ اچھے نہ ہوتے ہوں، لیکن عوام میں ان کی کیا مطلب وہ مقبول فیصلے ہوتے ہیں، اس چیز کا بڑا خیال گویا پاکستان میں کبھی بھی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ نہیں رہی ہے، پیور ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ اس طرح کبھی قائم نہیں. خالد بھائی صاحب، کیا ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ پاکستان کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اگر ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ سے مراد پروفیشنل کی اور یا بالفاظ دیگر سادہ ترین الفاظ میں اہل لوگوں کی، یعنی جو کام سونپا جا رہا ہے اس کی اہلیت ان کے اندر ہو، ان کی گورنمنٹ ہے، تو یہ پاکستان میں سارے جہاں کے ہر ملک کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس اہل لوگوں کی ٹیم ہو اور تجربہ کار لوگ اور اپنے اپنے شعبے کے ماہرین ہوں کہ جو وزارتیں لے کے چل رہے ہیں. اور بہرحال ہر جگہ پہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جس کے سپورٹ جو کام کیا جاتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ نو ہاؤ اسے ہوتی ہے، تب وہ وزارت اسے سونپی جاتی ہے، یا یہ کہ اس کے ساتھ اور جو پروفیشنلز ہوتے ہیں جن کو وہ مینج کر کے اپنی وزارت چلا رہا ہوتا ہے. تو جہاں تک تو اس بات کا تعلق ہے نا کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ، تو یہ ایک میرا خیال تو یہ ہے یہ ایک پروپیگنڈے کے طور پر اختیار کی گئی ایک ترکیب ہے کہ جی ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ، وگرنہ یہ کہ امریکہ میں بھی ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ ہے، جو جس شعبے کا ماہر ہے اس کو وہ شعبہ سونپا جاتا ہے، اور سارے دنیا میں ماہرین جو ہوتے ہیں جو سمجھے جاتے ہیں کہ یہ لوگ اس کام کو صحیح طرح سے چلا لیں گے ان کو ہی دیا جاتا ہے. اصل سوال تو یہ بنتا ہے کیا پاکستان کے آئین میں ایسی کسی گورنمنٹ کے قائم کرنے کی گنجائش ہے، یا یہ کہ ایسی گورنمنٹ قائم کرنے والے جو ارادے رکھتے ہیں یا جو سوچتے ہیں یا منصوبے بناتے ہیں وہ ماورائے آئین کسی اقدام کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو جہاں تک میرے علم میں ہے وہ یہ ہے ایک قومی حکومت کا تصور ضرور ہے، کسی ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ کا تصور آئین میں اس طرح کا موجود نہیں ہے جیسے کہ اس وقت ہمارے سامنے باتیں آ رہی ہیں. قومی حکومت سے مراد یہ ہے کہ ملک کسی ایمرجنسی سے دوچار ہو گیا ہے، کوئی اس کے وجود کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں، تو اب ایک ایسی حکومت چاہیے کہ جس میں تمام طبقات کی نمائندگی ہو، اور تاکہ سارے لوگ ایک صفحے پر تمام جتنے بھی مختلف طبقات ہیں یا جو مختلف سوچے رکھنے والی سیاسی پارٹیاں ہیں یا یہ کہ جو اور سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب مل کر ایک حکومت بنائیں تاکہ سب یکساں طور پر ملک کی دفاع کے لیے اور ملک کی سالمیت کے لیے جو ہے وہ ایک پیج پہ ہوں. کیا یہ جو قومی حکومت ہے یہ بھی کبھی پاکستان میں اس ٹرو سپرٹ کے ساتھ وجود میں آئی ہے؟ کبھی بھی نہیں، اس لیے کہ کبھی یعنی ہمارے لیے وجود کو ایمرجنسی تو لائے کوئی جناب 71 میں ہوئی یا پھر یہ کہ 65 میں ہوئی، تو اس وقت تو فوجی حکومتیں ہی رہی ہیں، کوئی قومی حکومت اس وقت بھی لانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی. لیکن یہ کہ آئین میں اس کی گنجائش ہے کہ جب ایسی کوئی ایمرجنسی ملک کی سرحدوں پر خطرے ہوں اور ملک کی سالمیت خطرے میں ہو اور ضرورت محسوس کریں جو بھی لوگ ہیں سوچنے والے، تو وہ ایک قومی حکومت تشکیل دی جا سکتی ہے اس موقع پر، وگرنہ یہ کہ ایک نارمل پروسیس ہے. باقی یہ آپ دیکھیے اگر ڈیموکریٹک پروسیس میں آپ اہل لوگوں کو دینا چاہتے ہیں وزارتیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صدارتی نظام لے آئیں. پریزیڈنٹ جو آپ نے منتخب کیا ہے براہ راست، وہ پریزیڈنٹ کا کام ہے کہ ملک سے جو بہترین لوگ اپنے اپنے شعبوں کے ہیں ان کو وہ لے اور ان کو وزارتیں سونپ دے. یعنی کہ ایک طرح سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قومی پلس ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ اصل میں ضرورت لگتی ہے بظاہر. ساری دنیا کی ضرورت ہے جی، یہ ہماری ضرورت نہیں ہے. ہر قوم جس نے بھی ترقی کرنی ہے، جس نے بھی کچھ ارتقاء کرنا ہے، اس کی ضرورت ہے کہ اس کی قیادت اہل لوگوں کے ہاتھ میں ہو. یہی قرآن کہتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، تو جو اہل ہیں ان کو امانتیں سپرد کرو. تو یہ تو جو بھی یعنی عوام جو ہے وہ اپنے اہل جو سمجھتے ہیں جن کو ان کو منتخب کریں، اور جن پر انہوں نے اپنا بار حکمرانی ڈالا ہے، جس کو اپنی انہوں نے ڈیلیگیٹ کی اپنی خلافت، اب اس کا کام ہے کہ عوام میں سے جو بہترین لوگ ہیں ان کو چن کر اپنی ٹیم کا حصہ بنائے، اور اس کے لیے وہ پابند نہیں ہے کہ جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کو ہی وہ بنا سکتا اصل میں پورے ملک میں سے جس کو چاہے بنا لے. جی بیگ صاحب، ایشو تو یہ آتا ہے نا کہ جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں چاہے وہ چلیں قومی حکومت ہی کیوں نہ ہو، اگر قومی حکومت ہی بن جائے جیسے جو کہ ابھی تک نہیں کبھی بنی، پولیٹیکل پارٹیز کی حکومت ہوتی ہے، جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ لوگ ان وزارتوں کے اہل نہیں ہوتے. یہ بھی تو ایک ہمارے ہاں کا ایک پرابلم ہے نا. تھوڑا سا مجھے یہاں اختلاف ہے. میرے علم کی حد تک پاکستان کے آئین میں کسی قومی حکومت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی قومی حکومت کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی صورت میں. پاکستان میں کسی قومی حکومت کی آئین میں گنجائش نہیں ہے میرے علم کے حد تک.
آئین ممکن ہے میرے علم کی کمی کا معاملہ ہو، لیکن مجھے یہی یاد پڑتا ہے کہ پاکستان کے آئین میں کسی قومی حکومت کی قطعی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیے یہ تو بات عباسی صاحب نے درست کہی کہ ٹیکنوکریٹس کو لینا یہ صدارتی نظام حکومت میں تو ممکن ہے، پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ میں آپ اسمبلی سے یا سینٹ سے باہر نہیں جا سکتے، یہ مسئلہ ہے۔ اور اسمبلی میں آئین ممکن ہے کہ کسی شعبے کا کوئی ایکسپرٹ ہو ہی نہ، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اکثر مثال کے طور پر اس وقت ہم نے ایک اکاؤنٹنٹ کو وزیر خزانہ بنایا ہوا ہے، بیسیکلی وہ اکاؤنٹنٹ ہے، جانتا ہے نا، وہ اکاؤنٹنٹ کا تعلق خزانے سے تو ہے نا، بیسیکلی وہ اکاؤنٹنٹ ہے اور اکانومسٹ نہیں ہے، جبکہ پاکستان کو ایک اکانومسٹ کی ضرورت ہے، معاشیات کی ضرورت، وہ اکاؤنٹنٹ ہے، اچھے اکاؤنٹنٹ ہوں گے، اسی لیے شاید جو حشر ہوا ہے اور آج تک ان کی جو کل پرسوں پر پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ آئین کے حوالے سے ہم بھول رہے ہیں، آئین میں ضیاء صاحب نے ایک شق داخل کر دی تھی کہ 20 سیٹس انہوں نے ٹیکنوکریٹس کی رکھی تھیں، اور وہ اسی حوالے سے رکھی تھیں کہ تاکہ کار حکومت چلانے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو جو بھی رولنگ پارٹی ہے وہ ایسے لوگوں کو سینٹ کی سیٹ پر منتخب کرا کر لے آئے اور ان کو پھر وہ شعبہ جو ہے بالکل یہ آئین میں ہے، یہ اس طرح تھا، یعنی کہ 20 سیٹیں ایسی ہوں جو کہ پروفیشنلز کی رکھی ہیں۔ اب بھی جو اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں وہ سینیٹر ہیں، اصل میں وہ کوئی کسی الیکشن مطلب جیت کر کسی سیٹ پر منتخب ہو کر نہیں آئے، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں، جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں ایسے نظام چلانے کے لیے ایسے لوگوں کو لے کر آ سکتی ہیں، لیکن بہرحال 100% کیبنٹ ان پر مشتمل نہیں ہو سکتی، یہ بھی ہے، کچھ 2-4 لوگ جو ہیں وہ سینٹ میں سے وہ اس طرح لے کر ان کو سینٹ کی سیٹوں پر منتخب کرا یہ درست ہے نہیں، لیکن یہ بات ڈاکٹر صاحب یہ تو بتائیے نا، سپوز ہم امریکہ کے سسٹم آف گورنمنٹ کو لیتے ہیں پریزیڈنشل میں، کیا وہاں پر جو ان کے جو کلیدی جو بھی وزارتیں ہیں جن کو آپ سیکریٹریز کہتے ہیں، کیا وہ پروفیشنل لوگ ہیں؟ جی ہاں، وہ اسی مطلب اس اپنے فیلڈ کے ایسے لوگوں کو لے کر آگے آتے ہیں جنہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سیکریٹری آف اسٹیٹ ان کا جو ہے یا سیکریٹری آف ڈیفینس جو ہے وہ ریٹائرڈ آرمی سے آئے، جب انہیں کانگریس سے نہیں ملتا، جب انہیں وہ ایکسپرٹ کانگریس سے نہیں ملتا، سینٹ سے نہیں ملتا، تب وہ باہر سے لے کر آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں سر ایک اور بات جو ہم اس کو اس طرح بھی لے کے آنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں تمام سیاسی جماعتیں بیگ صاحب جمہوریت کا راگ الاپتی ہیں۔ جمہوریت پاکستان میں جو ویسٹ کی جمہوریت ہے پاکستان میں وہ ہے نہیں، اور نہ وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جو ویسٹرن جمہوریت ہے وہ تو ہم اس کو شرک سمجھتے ہیں، لیکن جو جمہوریت کی اقدار ہیں اگر اس پر پورا اترے تو بھی کوئی جمہوریت کے برگ و بار تو آئیں گے، لیکن جو جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں اور جمہوریت کی خاطر ہم نے قربانیاں دی، فلاں دیا، یہ لوگ کس جمہوریت کو کے فالو کرنے والے ہیں؟ دیکھیں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سی اچھی باتیں ہیں، اور ہماری جو جمہوریت آئی، میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ ہمارے ہاں جمہوریت آئی اس نے پاکستان کو کتنا کو بہتری کی طرف لے گئی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جو جس میں بہت سی، میں سمجھتا ہوں بہت سی اچھائی ہیں، بات ذرا دوسری طرف نکل جائے گی، ویسے ہے تو وہ اکنامکس کے ساتھ ہی متعلق، لیکن یہ کہ آپ اصل میں سرمایہ دارانہ نظام ایک وحشیانہ نظام ہے، یہ انسانیت دشمن نظام ہے سرمایہ دارانہ نظام، یہ اس نظام کے بنانے والے بھی جانتے تھے کہ یہ کتنا ظالم نظام ہے، کتنا جابرانہ نظام ہے، لہٰذا انہوں نے خاص طور پر ان ممالک میں آپ نے دیکھا انہوں نے جمہوریت کا لبادہ اس لیے اوڑھا تاکہ اس کے امیج کو بہتر کیا جائے، اور جمہوریت میں ماننے کی بات ہے کہ جمہوریت میں بہت سی اچھی باتیں ہیں، جو اقبال نے بھی کہا بہت سی اچھی باتیں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، لیکن ہم یہ تسلیم، کم از کم میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ جمہوریت میں کچھ اچھی باتیں ہیں، مثال کے طور پر عوام کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ اپنا حکمران بنائیں یا بگاڑیں، یعنی اس کو اتاریں، اسی طرح حکومت کو معلوم ہوتا ہے کہ 5 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد اسی عوام کے پاس ہم نے واپس جانا ہے، لہٰذا وہ بعض عوامی مفادات کے کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، یہ چیزیں بہت سی اچھی ہیں، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے، انتہائی بدقسمتی سے معاملہ ہے کہ جمہوریت میں جو نقائص ہیں وہ تو ہم نے سب منوان لے لیے، لیکن اس کی شاید کوئی بھی اس کا ہم یعنی جو اس کا پازیٹیو جو معاملہ تھا وہ نہیں لے سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں آج تک قائد اعظم یا لیاقت علی خان کو چھوڑ دی، اس کے بعد صحیح معنوں میں
دو پاپولر لیڈر آئے ہیں، عوامی لیڈر جو بن کے ابھرے ہیں، تیسرا بھی ایک ابھرا ہے لیکن اسے ابھی موقع نہیں ملا، ایک ذوالفقار بھٹو، ایک میاں محمد نواز شریف۔ لیکن تجزیے نے بتایا، حالات نے بتایا، واضح ہو کر ایک بات سامنے آئے گی جسے کہتے ہیں نوشتہ دوار بن کر ہم نے اسے پڑھا کہ وہ دوسرے ڈکٹیٹروں سے زیادہ سخت ڈکٹیٹر ثابت ہوئے اپنی منمانی کارروائیوں کے حوالے سے۔ لہٰذا یہ بات بہت اچھی سامنے آئی ہے کہ جمہوریت کا نام لینا اور جمہوریت کے تقاضوں کو، جمہوریت کے اصولوں کو تہ و بالا کر دینا، یہ ہمارے ہاں معاملہ رہا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ جمہوریت جو ہے ہمارے ہاں اس کے برگوبار نہیں آ سکے، بالکل بڑی بری طرح فیل ہوئی ہے۔ عباسی صاحب یہی سوال میں آپ سے بھی کروں گا، اس لیے کہ اس پر اس کے تقاضوں کو مد نظر ہی نہیں رکھا گیا۔ جی بھائی صاحب، کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ جمہوریت کے جو تقاضے تھے، ہمارے جو بھی نمائندے آئے ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہی گئے ہیں، ان تقاضوں کو پورا نہیں کر سکے، صرف لپ سروس جاری رہی ہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ اصل جو دھرتی کے دے مالکان جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، جن کا اصل جو مالک تھے، جیسے آپ نے وہ ایک مصرع بھی پڑھا کہ جمہوریت کو، ہم نے شاہی کو جمہوری لباس پہنایا ہے، تو اس کا سبب یہ تھا کہ جب لوگوں میں خود شناسی اور خود نگری اور عصر حاضر کے تقاضوں سے یہ خوف محسوس ہوا دے مالکان کو کہ کہیں شرع پیغمبر آشکارا نہ ہو جائے، تو انہوں نے جمہوریت کا ڈول ڈالا۔ کوئی جمہوری اصولوں پر عمل کرنے کے لیے کبھی وہ سنسیئر تھے نہیں، اور انہوں نے ایسے نااہل لوگوں کو جمہوریت کا چیمپئن بنایا کہ جو جمہوری اصولوں ہی سے واقف نہیں تھے۔ آپ ہمارے ملک میں جتنے بھی یہ جمہوریت کے شہدائی ہیں اور چیمپئن ہیں، آپ ان کی پارٹیوں میں دیکھیے کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت شروع ہوتی ہے اصل میں اس کی جو پہلی اکائی ہے وہ سیاسی پارٹی کا جمہوری ہونا ہے۔ یہاں نامزدگیوں سے کام چلائے جاتے ہیں، یہ ایک اپنا بادشاہی نظام، اپنی سیاسی پارٹی کے اندر مکمل بادشاہ، اور اوپر جا کے وہ چاہتے جمہوریت، تو وہ اوپر سے جمہوریت کیسے نکل آئے گی؟ پانی سے بھی کبھی مکھن نکلا ہے؟ تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ یہاں صرف کھیل کھیلا گیا ہے جمہوریت کا۔ البتہ یہ کہ اس کا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے اس کھیل کھیلنے کا بھی، کہ چاروں صوبوں کے عوام یہ سمجھتے رہے کہ ہماری حکومت ہے، ہمارا حکمران، ہمارا پاکستان۔ لیکن اگر آمریت آتی ہے کسی بھی شکل میں آئے، قومی حکومت کی شکل میں آئے، یا یہ کہ ٹیکنوکریٹ کے نام پر آئے، یا مارشل لا کے نام پر آئے، تو اس سے پھر پنجاب کی حکومت سمجھا جاتا ہے اور باقی صوبوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، جس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوتا محسوس ہوتا ہے، جس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بری سی بری جمہوریت بھی مارشل لا سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کہ وہ ملک کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ مارشل لا خطرناک ہے۔ ان کی نیتیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہوں، کتنا ہی خلوص اور اخلاص ان کے اندر ٹنوں کے حساب سے بھرا ہو، لیکن یہ کہ وہ فارم آف گورنمنٹ ایسا ہے، پاکستان کا جینیسس ایسا ہے، یہاں کے حالات ایسے ہیں، یہاں کے انڈر کرنٹس ایسے ہیں، پولیٹیکل ڈائنمکس ایسی ہیں کہ جس میں مارشل لا ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہے، ہمیں قومی حکومت بھی سوٹ نہیں کرتی ہے، ہمیں ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بھی سوٹ نہیں کرتی ہے۔ یہی جو کچھ بھی گندے بندے ہیں، یہی اس وقت چونکہ اسلام تو آیا نہیں یہاں، لہذا جو دوسری شے ہے جو ہمیں جوڑ کے رکھ سکتی ہے کسی بھی درجے میں، وہ جمہوری نظام ہے۔ برگیڈیئر صاحب، میں اس بارے میں تھوڑا سا آپ سے رائے چاہوں گا کہ دیکھیے مارشل لا آئے اور جو عامر تھے وہ بھی گڈ گورننس کا نعرہ لے کر آئے، اور انہوں نے کچھ لوگوں کو اکٹھا بھی کیا، لگا کچھ ٹیکنوکریٹس کو اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا؟ ان کو سہارا لینا پڑا انہی کرپٹ عوامی نمائندوں کا، اور پھر وہ اس کی کرپٹ کے ساتھ مزید وہ عامر بھی کرپٹ ہوتی ہے۔ دیکھیں یہی چیز ہے نا کہ جو اصل میں ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ جو ٹیمپریری علاج کے طور پر یا کسی علاج کے طور پر لایا جائے گا، تو وہ بالکل فیس کہنا نا ڈریسنگ سی ہوتی ہے، اس کا لانگ ٹرم ملک کو فائدہ نہیں ہوتا۔ جتنے بھی مارشل اللہ آپ کے ملک میں آئے، ایوب خان کا مارشل اللہ آیا، اس کے بعد ضیاء الحق کا مارشل اللہ آیا، پھر جنرل مشرف نے ایک حکومت بنائی اور اس کو انہوں نے مارشل اللہ کا نام نہیں دیا، لیکن بہرحال جو بھی وہ تھا، وہ چیز یہ ہوتی ہے کہ شروع میں تو وہ ایسے لوگوں کو لے کر آتے ہیں اپنی ٹیم میں کہ جو اپنے اپنے فیلڈ کے کچھ ماہر لوگ ہوتے ہیں، اور وقتی طور پر 1 سال 2 سال کے لیے لگتا ہے کہ ملک کو سنبھالا مل گیا ہے، داخلی طور پر بھی کچھ استحکام ہوا ہے اور کچھ معیشت بھی بہتر ہوئی ہے، لیکن بہرحال الٹیمیٹلی مطلب ایک نظام تو ہے نا، وہ ایک نظام تو نہیں ہوتا۔ جب وہ ایک نظام کی طرف چلتے ہیں اور ملک کو دوبارہ پٹری پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بیسیکلی جو اویلیبل مٹیریل ہے اسی میں سے آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ، مطلب انہوں نے کوئی سیاست کو صحیح طور پر
جسے کہنا چاہیے نا کہ کوئی مطلب ہے سالڈ فوٹنگ پر نہیں رکھتے، بلکہ وہ اپنی پھر ان کا اپنی جان بچانے کا خطرہ ہو جاتا ہے کہ اپنی بھی انہوں نے ایک وہ فیس سیونگ کرنی ہوتی ہے، اور اس ضمن میں پھر وہ انہی پولیٹیکل لیڈرز کے پاس انہی کو چاہے وہ این آر او کے ذریعے سے دوبارہ اپنا وہ گرویدہ بنا لیں، یا ان پر نیب بٹھا کر ان کو مطلب ہے ان کی فائلیں کھول کر وہ اپنا گرویدہ بنا لیں، اور انہی پارٹیوں میں سے توڑ پھوڑ کر کے ایک نئی پارٹی بنا کر اور پھر اس کو وہ حکومت سونپتے ہیں. لہٰذا وہ پھر سرکل، اور پاکستان میں سرکل بار بار چلتا رہا ہے. کوئی 10 سال کے لیے مارشاء اللہ آتا ہے، پھر 10 سال کے لیے کوئی سول گورنمنٹ آ جاتی ہے، پھر 10 سال کے لیے مارشاء اللہ آ جاتا ہے. وہ سلسلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے کوئی مطلب مستقل بنیادوں پر مسائل ہمارے حل نہیں ہوئے. جی ٹھیک ہے. ایک صالح لیڈرشپ جو ہے وہ عوام میں سے ابھر کر سامنے آئے، اور وہ ملک کو اب جو بھی آتا ہے وہ مطلب جسے کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ پالیسی، وہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی چلتی ہے. وہ ٹیکنوکریٹ سو کال ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ نہیں ہوتی، بلکہ کچھ ماہرین ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی نیتیں بڑی خالص ہوتی ہوں، پرخلوص طور پر وہ کوشش بھی کرتے ہوں. جیسے ایک زمانے میں محبوب الحق صاحب آئے، پھر ایک زمانے میں مشرف صاحب شوکت عزیز صاحب کو لے کر آئے، تو شروع میں انہوں نے ایف بی آر میں کچھ بڑی پازیٹیو تبدیلیاں بھی کی، لیکن بالآخر جب وہ پھر وہی پاپولر سوورنٹی کی طرف چلتے ہیں تو پھر معاملہ جو ہے گڑبڑ ہو جاتا ہے، اور پھر معاملہ جو ہے پھر وہ بیک ٹو زیرو، بیک ٹو ول ہو جاتا ہے. بیگ صاحب، جمہوریت ہم ٹیکنوکریٹس کو بھی ہم نے رول آؤٹ کر دیا، جمہوریت کو بھی ہم رول آؤٹ کرتے ہیں کہ یہاں کی جو لیڈر ہیں وہ ان پارٹیوں میں بادشاہت موجود ہے اور باہر وہ رنگ رابطے ہیں. آمریت بھی بری ہے. میرا سوال ہے، ان تینوں کو سامنے رکھتے ہیں تو تینوں کو اگر ہم دیکھیں تو بقول عباسی صاحب کے کہ جمہوریت کچھ بہتر ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہ تو تینوں ہی غلط ہیں. ابھی بھی جب رو پٹ کے وہی سیاستدان آنے ہیں، وہی موریثی سیاست آنی ہے، تو پھر جمہوریت بھی کم بری تو نہیں ہے. پاکستان میں نہ جمہوریت صحیح آئی کہ اس کے ثمرات، اس کے فوائد ہمیں ملتے، واقعتاً اس کے فوائد ہیں، ثمرات ہیں، اور نہ آمریت صحیح آئی کہ وہ تھرو آؤٹ آمریت رہی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، نہ ہم نے جمہوریت سے فائدہ اٹھایا، نہ اچھے جمہوری حکومت قائم ہوئی، نہ اچھی آمریت بنی. وگرنہ آمریت میں اسپین میں کیا ہوا؟ جنرل فرانکو نے اسپین کو کیا سے کیا بنا دیا، جنرل ڈیگال نے فرانس کو کیا سے کیا بنا دیا. دونوں عامر تھے نا، لیکن وہ مخلص تھے اپنے ملک. ہاں، تو پھر بات کہاں آئی؟ تو پھر آپ کے بات کہاں آئی کہ اصل ضرورت یہ تھی کہ قیادت مخلص ہوتی. نہ ہماری سیاسی قیادت مخلص تھی، نہ ہماری فوجی قیادت مخلص تھی. فوجی قیادت نے بھی جتنا، خاص طور پر اس وقت فوجی قیادت کا ذکر کروں گا، فوجی قیادتوں نے بھی جو آغاز میں آ کر باردار کی اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جلد ہی اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے، جیسے برگیڈیئر صاحب نے بھی کہا ہے، ملک کے کرپٹ عناصر کے ساتھ رابطہ کر لیا. یہ کام ان آمریتوں میں نہیں ہوا، یعنی جنرل فراکو نے یا جنرل ڈیگال نے یہ کام نہیں کیا. آپ دیکھیں کہیں آمریت میں ترقی ہو رہی ہے، کہیں جمہوریت میں ترقی ہو رہی ہے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اصل گل بندے دی ہے. جی بالکل. یعنی کہ بھائی صاحب اس بارے میں کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں کہ اصل میں تو قصور پھر یہ نیت کا ہے، خلوص کا قصور ہے کہ خلوص نہیں ہے، ایمانداری نہیں ہے. بلکہ آپ یوں بھی کہہ لیں سر، نیت اور خلوص کے علاوہ بھی کیپیبلٹی کا بھی مسئلہ ہے. ایک آدمی خواہ وہ پولیٹیشین ہو یا یہ کہ وہ کوئی اور ٹیکنوکریٹ ہو، تو کیپیبل بھی تو ہونا چاہیے نا. تو ایک ہماری وہ سیاسی قیادت تھی جو یقیناً مخلص تھی، لیکن شاید وہ ان کا اتنا ویژن نہیں تھا، اتنے کیپیبل نہیں تھے. اسی طرح جو لوگ پرویز مشرف جب ابتدا میں آئے اور ان کی جو ٹیم تھی تو بڑے ان کے نیک جذبات تھے، لیکن یہ کہ وہ انہیں شعور نہیں تھا. جیسے ایک آدمی غار سے نکلے اور چلا جائے باہر اور معاشرے کا اسے پتہ ہی نہیں ہو، اسی طرح یہ مورچوں سے نکل کے آ گئے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں پالیٹکس کے ڈائنامکس کیا ہیں، تو اس کی وہ مار کھا جاتے ہیں. تو مسئلہ کیپیبلٹی کا بھی ہے. لیکن اس سے بڑی جو بات میں پھر عرض کروں جمہوری نظام کے بہتر ہونے کی، آپ آمریت لے آئیے اور اسے 100 سال تک پریکٹس کیجئے، وہ بری سے بری تر ہوتی چلی جائے گی. اس کے گرد خاص جو ہے وہ نیوکلس بنتا چلا جائے گا اور وہ قبضہ گروپ وجود میں آتا چلا جائے گا. اس کے مقابلے میں آپ جمہوریت کو موقع دیجئے پھلنے پھولنے کا، وہ آگے بڑھے، وہ گندی سے گندی نہیں ہوگی، وہ بہتر سے بہتری کی طرف جائے گی. یہ جو گندگیاں ہیں اس کے اندر سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائیں گی. ہماری اصل جو ڈائلیما ہے وہ یہ کہ یہاں جمہوریت کو چلنے نہیں دیا گیا. وہ 6 سال چل پائی، جب یوں ہی پاؤں پہ کھڑی ہوئی
اور اس کا جو ہے وہ ٹانگ توڑ دی گئی. نہیں لیکن دیکھیے یہ ایک بات آپ کی اس حد تک درست ہے کہ چلنے نہیں دیے گا، لیکن جو بھی جمہوریت کے جو علم بردار سامنے آئے انہوں نے کتنا کو اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کیا؟ انہیں جمہوریت کے سپرد کر دیتے نا سر، انہیں جمہوریت کے سپرد کر دیتے، جمہوریت ان سے انتقام لے لیتی، جمہور لے لیتے. آپ نے عوام پر اعتبار نہیں کیا، اللہ نے کیا، نبوت ختم کر دی، اس نے جو ہے وہ امت کے سپرد کر دیا. آپ لوگوں کے سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں یہاں پہ تو ایک جو چوزن پیپل ہی آ کے تو گورنمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اب اس میں لوگوں کے سپورٹ کیجئے، جو ایک آپ کا کولیکٹیو ول ہے اس کو بروئے کار آنے دیجئے. دیکھیے اس میں انتقام لے لے گا، وہ لوگوں کا احتساب کر لے گا. اب اس میں ان تینوں نظام حکومت یا تینوں حکومتوں کے تناظر میں اگر یا ان کے مقابلے پہ کس فارم آف گورنمنٹ کو اسلام ایڈوکیٹ کرتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے؟ اصل میں اسلام میں کوئی بھی خاص طرز حکومت تو بیان نہیں کیا گیا، گائیڈ لائنز دی گئی ہیں کہ جو بھی صاحب اقتدار ہوں، وہ جو بات ہم پہلے کر رہے تھے نا کہ کوالٹی لوگوں کی، کہ لوگ مخلص ہوں، دیانتدار ہوں، امانت دار ہوں. جیسے ابھی اپنا باسی صاحب نے ایک قرآن حکیم کی آیت کا حوالہ دیا، اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہل لوگوں اہلہا، کے امانتیں جو ہیں وہ اہل لوگوں کے سپرد کی جائیں. اور حکومت جو ہے، اقتدار جو ہے اور جو اختیار ہے وہ بھی ایک امانت ہے. آپ کسی کو وزیر بناتے ہیں، وزیر اعظم بناتے ہیں، آپ اسے ایک اختیار دیتے ہیں اور وہ اس کے اہل لوگوں کو دینے چاہیے. وہ جیسے بات ابھی ٹیکنوکریٹس کی آ رہی تھی کہ جس کو آپ وزیر بنائیں وہ اہل ہو اور اس کی اہلیت میں اس کی کیپیبلٹی کے علاوہ اس کا اخلاص اور وہ نیت بھی شامل ہے کہ بددیانت نہ ہو. اہل ہے ہی وہ نا جی. دیکھیں اہل وہی، اگر ہم اہل لفظ کو امانت میں ڈیفائن کریں خیانت کرنے والا نہ ہو، وہ جی بالکل امانت میں خیانت کرنے والا نہ ہو، اپنے کام کا اہل ہو، اپنے کام کو ایک مطلب کیا کہنا چاہیے اس کو کہ ایمان کا حصہ سمجھ کر اپنا اس پورے اخلاص کے ساتھ اس ڈیوٹی کو ادا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت بھی ہو اور اس کا ارادہ بھی ہو. وہ ہے اصل اہل وہی ہے. اصل اہل تو اصل جو چیز جو زور دیا گیا ہے اس پر دیا گیا ہے. اور اسلام میں مشورے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. امرہم شورا بینہم مکی صورت میں آیا، سورہ شورا میں آیا. خلافت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے رسول تھے اور مطلب مطاع تھے اس معاملے میں کہ ان کی اطاعت لازمی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حکم دیا کہ وہ مشاورہم فی الامر، کہ آپ مشورہ کیجئے. یہ سنت چھوڑی. اور جمہوریت کا بھی بنیادی اصول جو ہے، جو ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، وہ مشاورت ہے. ہمارے ہاں جو بھی چاہے وہ ڈکٹیٹر آ جائے، چاہے وہ بلکہ ڈکٹیٹر شاید زیادہ مشاورت کرتے رہے ہیں یہاں پر، یہ بھی بات ہے. لیکن جو بھی ہمارے ہاں جو دو پاپولر لیڈرز کا ذکر کیا بیگ صاحب نے، ان دونوں پاپولر لیڈرز نے زیادہ عامر بن کر حکومت چلائی ہے بجائے اس کے کہ مشاورت میں شامل کرتے. جو پچھلی حکومت تھی بھی نواز شریف صاحب کی، ان کے بارے میں تو آیا کہ وہ جو کیبنٹ میٹنگ جو بہت فریکوینٹ ہونی چاہیے، ہفتہ وار ہونی چاہیے یا 15 روزہ ہونی چاہیے، مہینوں نہیں ہوتی تھی. 6 مہینے کیبنٹ میٹنگ نہیں ہوتی تھی. نواز شریف صاحب اسمبلی میں نہیں جاتے تھے. میرے خیال سے اس پوری نیشنل اسمبلی میں وہ 3 یا 4 بار گئے، وہ بھی پاناما کیس میں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے. تو مشاورت کا جو عمل ہے وہ تو ہوا ہی نہیں اس جمہوریت میں. بری جمہوریت ایک ڈکٹیٹرشپ سے بہتر اس وقت ہوتی ہے جب وہ جمہوری انداز میں چل رہی ہو، اس میں لوگ مشاورت سے کام کر رہے ہوں. ٹھیک ہے کیپیبلٹی نہیں ہوگی لیکن مشاورت ہوگی تو کسی طور پر وہ کیپیبلٹی کو مطلب اس کا دعویٰ بن جائے گی، اس کو بیلنس کرنے کی. کیپیبلٹی بھی نہ ہو، مشاورت بھی نہ ہو، ایک کچن کیبنٹ، بلکہ کچن کیبنٹ بھی کیا، 2-3 فیملی کیبنٹ ہو، تو پھر تو وہ مطلب ہے جمہوریت تو بری جمہوریت کے اسلام کس طرح حکومت کی تعلیم دیتا ہے. دیکھیں انہوں نے اہل کی بھی بات کر لی، لیکن اگر ہم اسلامک ہسٹری دیکھیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کا، تو کیا یہ نہیں تھا کہ جو امیر المومنین تھا وہی سپہ سالار بھی تھا؟ نہیں، وہ بات اپنی جگہ الگ ہے، کیونکہ ابھی ادارے قائم نہیں ہوئے تھے تو وہ اس صورت ہی، وہ تو چیف جسٹس بھی وہی تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام میں جمہوریت بھی ہے، اسلام میں آمریت بھی ہے اور ٹیکنوکریسی بھی ہے. دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ جمہوریت کی جو اس کا نیوکلس ہے وہ مشاورت ہے نا. تو جتنی مشاورت آپ کو اسلامی طرز حکومت جتنی دیر رہا ہے، آپ کو اس میں مشاورت نظر آئے گی، کہیں نظر نہیں آئے گی. تو اسلام میں تو مشاورت بھی ہے. آمریت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو امیر ہے
امیر جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ مشورے کو قبول کرے، اپنی پسند ناپسند کے الگ رقم کرے، بالکل ٹھیک ہے، اس کو پسند. لیکن یہاں تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے، مصیبت پھر وہی ہے. جمہوریت واقعتاً بہت اچھا ہے، لیکن یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ اسمبلی سے ممبر نکلتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے جس بل کے حق میں ووٹ دیا ہے وہ کیا تھا، کہتا ہے مجھے نہیں پتا وہ کیا تھا. بات اپنی جگہ ٹھیک ہے. میں بھی یہ کہوں گا کہ جمہوریت کو ترجیح دینی چاہیے ان طرز حکومت جو موجود ہے. لیکن جب جمہور کا، اور جمہور پہ باقی صاحب نے کہا ہم اعتماد نہیں کرتے، مصیبت یہ ہے کہ جمہوری حکومتوں کی کارگزاری ایسی ہوتی ہے کہ جب بھی ماشاء اللہ لگتا ہے جمہور مٹھائی بانٹتی ہے. یا تو وہ ہونا جو ٹرکی میں ہوا، یا تو وہ ہونا جو واجپئی نے کہا تھا کہ اگر انڈیا میں کبھی مارشل لا لگا تو ساری عوام ریل کی پٹریوں پہ آ جائے گی اور نظام مفلوج کر دے گی. یہاں تو عوام میں وہ معاملہ، اور عوام میں یہ معاملہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ عوام دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے لیڈر ہیں انہیں اپنے مفادات کے سوا اور اپنی ذات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. تو یہ ایک وجہ بنتی ہے کہ جمہور تو مٹھائیاں بانٹتا ہے، اور ویسے میں اس کی تصدیق یا اس کی توثیق نہیں کروں گا، لیکن یہ حقیقی زمینی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ بہرحال سو کال جمہوری کہلائے ہیں، وہ ان کی صورتحال ہے کہ جب وہ 3-4 سال حکومتیں کر لیتے تو عوام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ جسے کہتے ہیں نا کہیں دفع ہو جائے، کہیں مر مٹ جائے. یہ وہی لوگ جو ہے پھر فوج کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. اب بھائی صاحب جمہوریت کا بہت ذکر ہوا، کیا ہم اس ویسٹرن جمہوریت کی بات کر رہے ہیں یا ہم اپنے جس جمہوریت کو ہم سمجھتے ہیں اس کو کوئی اور نام بھی دے دیں، اسلامک ڈیموکریسی دے دیں؟ کیونکہ ہم صرف جمہوریت کہتے ہیں تو بہت سے لوگ جو جمہوریت کو تھرو اینڈ تھرو جانتے ہیں وہ تو کہتے ہیں آپ شرک کو اپنا وہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں. بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں آصف بھائی، دو چیزیں بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں. ایک ہے جسے ہم کہیں گے کہ ایک جمہوری رویہ، اور جسے ہم کہیں گے کہ جمہوریت کی روح. یہ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ تو دنیا کو دی اسلام نے، نو انسانی کو سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روشناس کروایا ہے کہ جب دنیا میں نسلی حکومتیں تھیں یا جو بھی ایک آمریتیں تھیں، یورپ بھی ڈارک ایج میں تھا، تو یہ ایک جسے کہتے ہیں جمہوری رویے سب سے پہلے اسلام نے نو انسانی کو عطا کی. دوسرا یہ ہے کہ جو جمہوریت نے صورت اختیار کی ہے آگے مغرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے لا تعلق ہو کر اور شریعت سے صرف نظر کر کے، تو وہ پھر وہ چیز بن گئی ہے کہ جس کو ہم کفر بھی سمجھتے ہیں، شرک، جس کو شرک بھی سمجھتے ہیں. ہم نے تو بہت سی چیزیں گڑمٹ کی ہوئی ہیں. ہم جمہوریت کو برابر سمجھ لیتے ہیں در حقیقت اس کے حاکمیت کے. اصل میں تو جمہوری رویہ ایک علیحدہ شے ہے. حاکمیت کا تصور جمہوریت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور حاکمیت کا تصور شخص کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. نمرود شخصی طور پر حاکم تھا، فرعون شخصی طور پر حاکم تھا. ٹھیک ہے، اور شخصی نہیں ہم جو لفظ استعمال کریں، میرا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ ہم جو لفظ جمہوریت کر رہے ہیں، عوام کو بھی یہ بات جو ہے کنوے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات کلیئر ہو کہ جیسے شخص نمرود اور شخص فرعون کی حاکمیت حرام تھی، ایسے ہی جمہور کی حاکمیت بھی حرام ہے. لیکن جیسے شخص داؤد اور جیسے شخص سلیمان کی خلافت جائز تھی، ایسے جمہور کی خلافت بھی جائز ہو سکتی. تو میں جمہوری خلافت کی بات کروں گا. ہاں، یا اسلامی جمہوریت کہہ سکتے ہیں. چلیں آپ کو اگر کسی کو اس جمہوریت کے ساتھ اسلامی کا لفظ اچھا نہیں لگ رہا تو میں جمہوری خلافت کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں. نئی اصطلاح آئے گی، نئی بات سمجھ میں آئے گی. تو جمہوری خلافت شخصی خلافت نہیں، فرد واحد کی خلافت نہیں. اس لیے کہ فرد خلافت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حاکم ہے اس کی وائسرنسی کرنا. اللہ کا وائسرائے بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے براہ راست رابطہ ہو، جو اب کسی کا نہیں. نبی کا تھا معصوم عن الخطا ہو، اب کوئی معصوم نہیں. غلطیاں ہو سکتی ہیں، سب سے ہو سکتی ہیں، کوئی بھی جو ہے خطا سے ماورا نہیں. 2 شرطیں پوری کرے تو مطاع ہوگا، اس کی بات مانی جائے گی. تو یہ آج کسی فرد میں یہ گارنٹی نہیں کہتی. ہاں، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا یہ امت بحیثیت مجموعی گناہ پر جمع نہیں ہوتے، میری امت برائی پر جمع نہیں ہوتی. اجماع جو ہوگا وہ واجب الاطاعت ہے. لہذا آج مسلمانوں کی اجتماعی خلافت کا دور ہے، کسی شخص کی خلافت کا دور نہیں. اور جو خلیفہ ہوگا وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہوگا، خلیفۃ المسلمین ہوگا. وہ مسلمانوں نے اسے اپنا ریپریزنٹیو بنایا ہوگا. تو اگر آئین کی جو شق ہے اپنا بھائی صاحب، آئین کی جو شق ہے کہ no legislation can be done repugnant to Quran and Sunnah، اگر وہ سپریم ہو جائے تو ہم اس پاکستان کی جمہوریت کو خلافت کہہ سکتے ہیں؟
اگر عملی طور پر ہو جائے، اگر عملی طور پہ ہو جائے، ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں آپ، اسے ہم خلافت کہہ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک میرا سوال تھوڑا سا، کیونکہ ہماری گفتگو ایسی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کوئی بھی نظام ہو اگر اس میں اہل لوگ نہیں ہیں تو وہ نظام جو ہے وہ فائدے مند نہیں ہوتا. اہل اور مخلص، اہل اور مخلص نہیں، اہل تو بہت خدا خوفی. جی اب یعنی کہ اب لیٹس ڈیفائن. ابھی میرا سوال یہی ہے کہ ہمیں ڈیفائن یہ کرنا ہے کہ کیا کیا کوالٹیز ہوں تو ہم اس کو اہل سمجھیں گے. دیکھیں الیکشن 2018 میں اللہ کرے ہو جائے جو کہ اعلان کیا گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم عوام الناس میں، لوگوں میں اس بات کا شعور تو یہ پیدا کریں نا کہ بھائی اللہ کا حکم ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں جو ہے اہل لوگوں کے سپرد کرو. اہل لوگ کون ہیں، نا اہل کون ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، یہ تو ہمیں بتانے چاہیے نا. تو بھائی صاحب تھوڑا سا آپ اس پر روشنی ڈالیں، پھر میں دونوں حضرات سے پوچھتا ہوں. جی ہاں، اہلیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ خدا خوفی ہو، جس کا مظہر یہ ہو کہ وہ اپنی ذات میں اللہ کے احکام نہ توڑ رہا ہو، اس کی ذات پہ اللہ کے احکام نافذ ہوں. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس کی پارٹی کے منشور میں کوئی بات خلاف اسلام نہ ہو، اس کی پارٹی کے لیڈروں کے اندر اسلام سے بغاوت کے جذبات نہ پائے جاتے ہوں، وہ مندروں میں جا کے عبادتیں نہ کرتے ہوں، وہ دیوالی اور کے شوقین نہ ہوں، وہ یہ نہ چاہتے ہوں کہ ان کے اوپر لوگ رنگ ڈالیں دیوالی کے موقع پہ، تو وہ ایسی کسی پارٹی میں شامل نہ ہوں. پہلی شرط یہ. دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھی آپ کے سامنے لوگ کھڑے ہیں، ایسے 5 آدمی ہیں، تو ان میں سے دنیاوی اعتبار سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھنے والا کون ہے. ٹیکنوکریٹ بے شک نہ ہو، سوجھ بوجھ ہو، نو ہاؤ ہو، اس میں کامن سینس ہو، اس میں چیزوں کو سمجھنے کی اور اس میں کچھ اس کی اہلیت موجود ہو. باقی یہ کہ جہاں تک ٹیکنوکریٹس کی بات ہے، نہ حضرت عمر ٹیکنوکریٹ تھے، نہ حضرت ابوبکر ٹیکنوکریٹ تھے. یہ خوبیاں ان میں تھی، انہیں وہ جو ہے وہ رابری کا ایک اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیت دی تھی، اور خدا خوفی ان میں موجود تھی. تو انہوں نے رومن بیوروکریٹ سے بھی کام چلا لیا، ان سے لے کے ان سارا کام چلا. یہ طالبان آپ کے پاس افغانستان میں، انہوں نے سابقہ بیوروکریسی سے کام چلا لیا. تو بنیادی شرط یہ ہے کہ خدا خوفی ہو کہ میں اللہ کا حکم نہیں توڑوں گا، اور واقعی نہ توڑتا ہوں. اور ایسے ہی لوگوں کو ووٹ کے آپ کے حقدار ہیں، آپ نے امانت اہل کو دی ہے. اور اگر آپ ایسے لوگوں کی موجودگی میں کسی اور کو دیتے ہیں جو نااہل ہے، اس معیار پر پورا نہیں اترتا ہے، تو آپ نے غلط سفارش کی ہے، آپ نے اپنی امانت کا غلط استعمال کیا ہے. اللہ کے ہاں آپ اس کے جواب دیں گے. صحیح. جی بیگ صاحب، یہ تھوڑا سا میں آپ نے جو اپنی گفتگو میں 2018 کا ذکر کیا الیکشن کے حوالے سے، تو میں آئین میں کیا گنجائش ہے اس حوالے سے جی اس کا ذکر کر دوں. ویسے تو آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر اسمبلیاں ٹوٹنے کے 90 دن کے اندر اندر الیکشنز ہو جانے چاہیے. اب اگر یہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عبوری حکومت، آپ ٹیکنوکریٹس نہ کہ اب عبوری حکومت کی طرف آ جائے، کیا کوئی عبوری حکومت، کیا کوئی اہل لوگ، کیا ایسے لوگ جو الیکٹ تو نہیں ہو سکتے لیکن اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ معاشرے کو درست کرنے کی، تو اس میں آئین کی ایک گنجائش ضرور موجود ہے وقت کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ کام ظاہر 90 دن میں نہیں ہو سکتا. تو آئین میں یہ گنجائش ضرور ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں کہ یہ حالات ہیں، یہ معاملات ہیں، آپ صدر کو ہدایت کریں کہ 1 سال کے لیے الیکشنز جو ہے وہ ملتوی کر دیے جائے. تو صدر آئین کے مطابق 1 سال کے لیے انتخابات جو ہے وہ مؤخر کر سکتا ہے. اس کی آئینی حیثیت ہے کہ وہ یہ قدم اٹھا سکتا ہے. 90 دن پلس 1 سال، یہ 1.25 سال مل سکتا ہے کہ اگر کوئی واقعتاً کہ کوئی سمجھتا ہے کہ وہ یا کوئی پس پردہ کوتے آپ کہہ لیں. ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ جو آپ کا سوال تھا اہل لوگ نہیں، میں بھی وہ 2000 کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی نا ان کو چھاننے کا ٹائم مل جائے. میں صرف 2018 کے بارے صاحب کہہ رہا تھا کہ 2018 میں اللہ کرے لیکچر ہو جائے تو ایک طریقہ صرف ہے، اور وہ یہ ہے یعنی کہ 90 دن میں وہ چھانے نہیں جاتے. نہیں دیکھیں، چھاننے کا عمل تو آج سے شروع ہونا، لوگوں کو بتایا جائے بھائی یہ جو کریکٹرسٹکس ہیں. اویئرنیس ضروری ہے کہ جو آپ ووٹ ڈالتے ہیں، اپنے لیڈر الیکٹ کرتے ہیں، وہ بھی ایک مشورہ ہے، وہ بھی ایک امانت ہے. ہم امانت کا تعلق خالی المستشار مؤتمن، حدیث کیا ہے کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ بھی امین ہوتا ہے. جی امین ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو سمجھایا جائے، خالی ہمارا فوکس یہ نہ ہو کہ جو لیڈر ہیں وہ امانت دار ہوں، وہ دیانتدار ہوں، بلکہ ہر شخص اپنی جگہ مکلف ہے اس بات کا کہ وہ جب وہ منتخب کرنے جاتا ہے اپنے کسی مقامی نمائندے کو،
وہ ایک مشورہ دے رہا ہے، اور وہ مشورہ پوری دیانت اور پوری امانت سے، جیسے کہ کوالٹیز گنوائی اپنا عباسی صاحب نے کہ وہ شخص جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو توڑنے والا نہ ہو۔ یہ جو کوالٹیز بھائی صاحب نے گنوائی ہیں یہ اس وقت اسمبلی میں شاید ایک یا دو حضرات پر بلکہ ایک ہی صاحب پر پوری آتی ہے۔ اسمبلی میں کی بات نہ کریں، آپ یہ کریں کہ معاشرے میں جب آپ جا رہے ہیں الیکشن، معاشرے کا کیا حال ہے؟ ایسے لوگوں کو سامنے لائیں، چلے بہرحال آپ کو اگر آئیڈیل نہیں ملتا، کوئی پیور اس پہ اترتا ہوا نہیں ملتا، تو کم از کم جو لوگ اس حلقے میں 8 یا 10 یا 20، اب تو خیر 40 بھی کھڑے ہوتے ہیں، 39 کھڑے تھے پچھلے دن جو NA 120 میں جو الیکشن ہوا تھا، 39 کینڈیڈیٹ سے، ان میں سے کسی ایک ایسے فرد کو جو ان کی نظر میں دیانت داری کے ساتھ اس کا بات کا اہل ہو کہ وہ ان کی نمائندگی کر سکتا ہے، قوم و ملک کے لیے مخلص ہے، وہ صرف پیسے کمانے کے لیے لیڈری نہیں چمکا رہا، اپنی دولت بڑھانے کے لیے نہیں کر رہا، کم از کم اتنی کوالٹی تو وہ دیکھ سکتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے وہ بڑا مشرع نہ ہو، بڑا نمازی پرہیزگار نہ ہو، روزے دار نہ ہو، لیکن یہ کوالٹی تو اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ ملک و قوم کے ساتھ مخلص ہو اور پوری دیانت داری کے ساتھ اپنی جو ہے ذمہ داری وہ نبھا سکتا ہے۔ بھائی صاحب نااہل لوگوں کی کیا پہچان ہے؟ خیر یہ تو مشکل بات اتنی نہیں ہے، وہی موٹی سی بات ہے، وعدہ کر کے توڑ دے گا، ٹھیک ہے نا، امانت میں بددیانتی کرے گا، وہ جو آیت المنافقی ثلاثن والی بات ہے، بس موٹی سی بات ہے۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نے اصولی طور پہ سمجھا جی کیسے ہوں، ایک یہ کہ ہمارے اس وقت کے حالات کیا ہیں، تو ان حالات میں اصل میں بات یہ ہے کہ اگر تو ہم ماضی چھاننا شروع کر دیں نا کسی کا بھی، تو اگرچہ کہ ہر ایک کے پوسٹر پہ لکھا ہوا تو یہی ملے گا کہ بے داغ ماضی، لیکن سب کے ماضی داغدار ہی نکلیں گے۔ جس ایک آدھ سے آپ کو توقع ہے نا اس کو بھی ذرا چھانٹیں گے تو وہ بھی نہیں نکلے گا۔ تو اصل میں تو قابل عمل تجویز یہ ہے کہ آپ ایک وقت مقرر کر دیں جی اکتوبر 2017 یا دسمبر 2017 یا دسمبر 2016 جو بھی، آپ ایک وقت مقرر کر دیں، اس سے پیچھے کھایا پیا قد سلف لہو ما قد سلف، وہ اس کا ہو گیا جو کر لیا اس۔ آج کے بعد ہم یہ اسٹرکٹ پالیسی بناتے ہیں اور جو 62-63 پہ پورا نہیں اترا، جس کے خلاف کوئی ایسی شہادت مل گئی، وہ اسی وقت نااہل ہو جائے گا۔ پروسیس اس کا یہ ہے، سادہ سا ہے، سیدھا ہے، اس پہ ثابت کرنا نہیں ہے، اس پہ الزام آنا ہے۔ جب تک وہ اپنے اس الزام سے دھل کے صاف ہو کے نہیں آ جاتا وہ نااہل ہے۔ تو آئندہ کے لیے پیچھے جو ہو گیا، اب آئندہ کے لیے کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تو انہی لوگوں میں سے ایسے لوگ نکل آئیں گے۔ اس لیے کہ جب آپ کا رجحان ایسا ہو، جب ٹرینڈ ہو، چھوٹے کھاتا ہوں، بڑے کھاتے ہوں، سب کھاتے ہوں، نیک کھاتے ہوں، مقدس کھاتے ہوں، تو ہر کوئی کھانے ہی کے چکر میں، یعنی کہ آپ کے خیال میں اگر ہم پیچھے جائیں گے، زیادہ پیچھے جائیں گے تو کوئی بھی کلیئر نہیں نکلے گا، کوئی بھی نہیں نکلے۔ پیچھے کیا ہے سر، ایک لہٰذا ایمنسٹی ہونی چاہیے۔ ہاں یہ بالکل چھوٹ ملنی چاہیے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، جیسے ڈاکوؤں کے بارے میں آیا ہے قرآن مجید میں کہ تم اگر انہیں قابو کرنے سے پہلے وہ توبہ کر لیں تو انہیں معاف کر دو، تو یہ معاف کرنا پڑے گا، عام معافی دینی پڑے گی، لیکن ان میں توبہ کرنا ضروری ہے سر، قانون نافذ کرنا ہوگا، توبہ ان کا توبہ کرنا بھی ضروری ہے نا۔ اس وقت کے ڈاکو آج کے ڈاکو ہو جائے گی نا، حلف لے لیں ٹیکنوکریٹ ڈاکو ہے، یہ کہہ لیں ہاں ہو جائے گا، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن یہ کہ چونکہ ہمارا ٹرینڈ ہی یہی تھا کھانے پینے کا، لہذا ہر ایک نے اس گنگا میں، بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ تو اگر کوئی ایک ارادہ کر کے اور سختی کر کے ان چیزوں پر کوئی چاہتا ہے تو پیچھے معافی دے کے انہی لوگوں سے کام چلایا جاتا ہے۔ جی صحیح۔ خالد بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ لائن پر تھے۔ ایوب بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ ناظرین ایک چیز جو اس پروگرام میں اسٹیبلش ہوئی وہ یہ ہے کہ اصل ضرورت ٹیکنوکریٹ، آمر یا جمہوری بندے کی نہیں، اصل ضرورت اہل بندے کی ہے، اور اہل بندے کو تلاش کرنا اور یا اہل بندے کو منتخب کرنے کا کام جو عوام الناس کے اوپر ہے، اور عوام الناس جو ہے عموماً ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ کسی کو، جس کو وہ ووٹ دے رہے ہیں وہ اہل ہے یا نہیں اہل۔ اس حوالے سے پروگرام کے آخر میں ایک حدیث سنا کر اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشا مع فاسق لیقویہ، ایک اور حدیث میں کہا من مشا مع ظالم لیقویہ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، جو چلا کسی ظالم کے ساتھ اس کو تقویت دینے کے لیے، اور اس کو پتہ بھی تھا کہ جس کے ساتھ میں چل رہا ہوں وہ ظالم ہے، کسی نے اس کا ساتھ دیا ہے، فَقَدْ أَعَانَ عَلَى حَدْمِ الْإِسْلام، تو اس شخص نے اسلام کی جڑیں کھودنے میں مدد دی۔ یہ حدیث ان تمام پاکستانیوں کے لیے جو کہ ووٹ دینے کے اہل ہیں،
اور ان کو یہ چاہیے کہ وہ اگر ووٹ دے رہے ہیں اپنے اس امانت کا استعمال کر رہے ہیں تو باقاعدہ اس طرح استعمال کریں کہ کل مجھے اس کے استعمال کرنے کے حوالے سے اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اگر ہمارا یہ رویہ تھوڑا بہتر ہوتا ہے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ خدا خوفی والے لوگ، اہل لوگ اس ملک کے لیے اس ملک میں سامنے آئیں گے اور اس ملک کا معاملہ بہتر ہوگا، اور اللہ کرے کہ جب اہل لوگ آئیں گے اور صحیح لوگ آئیں گے تو یقیناً جو نظام اس وقت برپا ہوگا اس کو ہم جمہوری خلافت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس پروگرام کے بارے میں ہمیں رائے ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔